بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 271 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورہ عبسہ کی آیت نمبر 17 سے لے کر 23 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ قتل الانسان ما اکفر، خدا کی مار ہو ایسے انسان پر وہ کتنا ناشکرا ہے۔ ما اکفر کتنا ناشکرا ہے۔ من ای شیء خلقہ، وہ ذرا سوچے کہ اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا۔ من نطفۃ خلقہ فقدر، نطفے کی ایک بوند سے اسے پیدا بھی کیا، فقدرہ، پھر اس کو ایک خاص انداز بھی دیا۔ ثم السبیل یسر، پھر اس کے لیے راستہ بھی آسان بنا دیا۔ ثم اماتہ فاقبر، پھر اسے موت دی اور فاقبر، قبر میں پہنچا دیا۔ ثم اذا شاء انشر، پھر جب چاہے گا اسے دوبارہ اٹھا کر کھڑا کر دے گا۔ کلا لما یقض ما امر، ہرگز نہیں جس بات کا اللہ نے اسے حکم دیا ہے۔ ما امرہ، جس بات کا اللہ نے اس کو حکم دیا تھا۔ لما یقضی، ابھی تک اس نے وہ پوری نہیں کی۔ عزیز طلبہ، یہ سورہ عبسہ ہے اور اس کا جو ہم نے اس سے پہلا سبق پڑھا تھا، اس سبق میں جن آیات کا ترجمہ اور تفسیر ہم نے پڑھی تھی، ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ قرآنی صفات کو بیان فرمایا تھا کہ یہ تو ایک نصیحت کی چیز ہے، جسے نصیحت حاصل کرنی ہوتی ہے تو وہ اس سے نصیحت حاصل کر لیتا ہے، اور اس کے بعد بتایا کہ یہ ایک فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے، لوح محفوظ میں محفوظ ہے، ایسے فرشتے جو کہ بہت ہی معزز اور نیک فرشتے ہیں۔ آج کا جو سبق ہے، اس کی جو پہلی آیت ہے قتل الانسان ما اکفر، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ انسان کی ناشکری کا بیان فرمایا ہے۔ دراصل بعض مفسرین نے اس کا شان نزول یہ ذکر کیا ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ عتبہ بن ابی لہب کے بارے میں نازل ہوئی، جب اس نے یہ کہا تھا کہ میں ستاروں کے رب کا انکار کرتا ہوں، تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدر ثم السبیل یسر، ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلی جو آیت ہے قتل الانسان ما اکفر، اس میں انسان کی ناشکری کا بیان ہے، چاہے اس سے عتبہ بن ابی لہب کا یہ واقعہ ہو جس کے تناظر میں یہ آیت نازل ہوئی، یا پھر اس کے مفہوم کو اگر عموم پر رکھا جائے تو اس سے ہر انسان کی ناشکری کا جو ہے وہ پتہ چلتا ہے۔ انسان پر خدا کی مار ہو، یعنی وہ اس لائق ہے کہ اس پر ذلت ہو، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، وہ کتنا بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ نے اس کو پیدا کیا، من ای شیء خلقہ، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، نعمتوں سے نوازا ہے، اور پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ اور سب سے بڑی ناشکری یہ ہے کہ اس نے ایمان قبول نہیں کیا، یا پھر وہ ایمان قبول نہیں کرتا، کفر پر اڑا ہوا ہے، اس نے کفر اختیار کر لیا ہے۔ اسے یہ بھی پتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے، اور یہ بھی پتا ہے کہ کس چیز سے پیدا کیا ہے، لیکن پھر بھی وہ نافرمانی پر ہی تلا ہوا ہے اور نافرمانی پر ہی اڑا ہوا ہے۔ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدر، پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ استفہامی انداز میں فرمایا کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا، پھر فرمایا کہ اسے نطفے سے پیدا فرمایا۔ نطفہ جو کہ حقیر چیز ہے، ذلیل چیز ہے، اس سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے۔ انسان اگر اپنی اصل کی طرف دیکھے تو اس کی
نگاہیں شرم سے جھک جائیں اور خالق کائنات کی طرف سچے دل سے اگر وہ توجہ کرے جس نے ایسے ذلیل پانی سے ایک ایسی عمدہ چیز اور ایک جیتی جاگتی اور اس کے اندر ہڈیاں بھی ہیں، گوشت بھی ہے، بال بھی ہے، کھال بھی ہے، اس طرح کی چیز اللہ تعالیٰ نے ایک حقیر پانی سے بنا دی۔ پھر اس کے بعد فرمایا خلقہ فقدرہ، پیدا بھی کیا اور اس کو ایک خاص انداز بھی دیا، انداز سے بنایا، ترتیب سے بنایا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ماں کے پیٹ کے اندر ایسے اعضاء اور ایسی صورت اس کی بنا دی جو کہ ایک حیرت انگیز توازن کی حامل ہے، یعنی کہ اس کے اندر ایک حیرت انگیز طور پر توازن پایا جاتا ہے۔ اور اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہو سکتی ہے فقدرہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تقدیر طے فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے لیے راستہ آسان بنا دیا۔ اس کی ایک تفسیر تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بچے کو ماں کے پیٹ سے باہر آنے کا راستہ اللہ تعالیٰ نے آسان بنا دیا، یعنی جو بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو کتنی بڑی جسامت ہوتی ہے اس کی، اور جو اس کے آنے کا راستہ ہے وہ بالکل تنگ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس ایک تنگ جگہ سے بآسانی اس کو باہر دنیا میں لایا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا ہے ثم السبیل یسرہ میں۔ اور بعض حضرات مفسرین اس کی یہ تفسیر بھی بیان فرماتے ہیں ثم السبیل یسرہ کی کہ انسان کے لیے دنیا میں جینے کا راستہ اللہ تعالیٰ نے آسان بنا دیا ہے، اور اس کی ساری ضروریات جو ہیں وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مہیا فرما دی ہیں۔ بہرحال اگر پہلی تفسیر مراد لی جائے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو تفسیر ہے، یعنی کہ ماں کے رحم میں نطفے سے اللہ تعالیٰ نے ایک لوتھڑا پیدا کیا، اس کو شکل و صورت دی، اس میں جان ڈالی، اور پھر اس کا ایک اچھا خاصا جسمانی وجود بن گیا، تو اس کو تنگ راستے سے اللہ تعالیٰ باہر لے آئے، دنیا میں لے آئے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ ہے، اور اسی نے باہر آنے کا راستہ انسان کے لیے آسان فرمایا ہے، اور تنگ ہونے کے باوجود جو ہے وہ بچہ دنیا میں آ جاتا ہے، تو یہ آسانی اس سے مراد ہے۔ اس کے بعد فرمایا ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے موت دی اور پھر اسے قبر میں پہنچا دیا۔ فاقبرہ، قبر میں پہنچا دیا، یعنی مرنا اور جینا انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ موت کے بعد تو انسان بالکل ہی بے بس ہو جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے جو دوسرے بندے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تجہیز ہوتی ہے، تکفین ہوتی ہے، وہ دوسروں کا محتاج ہوتا ہے۔ جو مردہ ہوتا ہے وہ خود تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو اللہ تعالیٰ کے دوسرے نیک بندے ہیں وہ اس کو تجہیز و تکفین کر کے قبر میں پہنچا دیتے ہیں۔ عام طور پر جو بنی آدم ہے وہ اپنے مردوں کو قبروں میں ہی دفناتے ہیں، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاقبرہ فرمایا ہے۔ انسان کے دفن کیے جانے میں ہی اس کا اکرام ہے کہ اس کو زمین میں دفن کر دیا جائے۔ اگر وہ میدان میں پڑا رہے، کسی کھلی جگہ پڑا رہے اور جانور اس کو کھا جائیں یا اس کی ہڈیاں ادھر ادھر پڑی رہیں، تو اس میں اس کی بے حرمتی ہوتی ہے، بے اکرامی ہوتی ہے، اس کو اس کی ناش کو جو ہے وہ زمین کے حوالے کر دیا جاتا ہے، زمین اسے سنبھال لیتی ہے۔ یہ بظاہر جو ہے وہ ایک اکرام والی صورت ہے۔ پھر اس کے بعد قبر میں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا یہ اس کے اعمال پر منحصر ہے۔ اس کے اعمال کیسے تھے، ایمان اور کفر کی حالت میں مرا یا ایمان کی حالت میں مرا، یہ اس پر فیصلہ ہوتا ہے۔ اور پھر اس نے اچھے اعمال کیے یا برے اعمال کیے، قبر میں اس کے ساتھ اس کے اعمال کے حساب سے ہی برتاؤ کیا جاتا ہے۔ لیکن بعض لوگ جو ہے وہ اپنے مردوں کو جلاتے ہیں، جیسے کہ ہندو ہیں، اور بعض لوگ جو ہے وہ ایسے چھوڑ دیتے ہیں، وہ جو ہے وہ جانور گدھ وغیرہ جو ہوتے ہیں، پرندے، وہ کھا جاتے ہیں۔ لیکن دین سماوی کے جو مدعی ہیں، جتنے بھی ہیں، اہل کتاب ہیں، مسلمان ہیں، تو عام طور پر رواج یہی ہے کہ وہ اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں۔ جو لوگ دفن نہیں کرتے
وہ یا تو جانوروں کی غذا بن جاتے ہیں، یا پھر یہ کہ ان کو جلا کر راکھ بن جاتی ہے اور وہ بھی زمین ہی میں جاتی ہے، پھر اس کی راکھ بھی زمین میں ہی جاتی ہے۔ جانور بھی، جو جانور اس کو کھائے گا وہ بھی مر کر مٹی ہی ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے فَأَقْبَرَهُ کا مفہوم سب پر آ جاتا ہے کہ وہ قبر میں پہنچ جاتے ہیں، زمین میں ہی پہنچ جاتے ہیں، زمین ہی میں ہی مل جاتے ہیں، چاہے وہ کوئی صورت بھی ہو، دفنانے والی صورت ہو یا پھر جلانے والی یا جانوروں کی غذا بنانے والی صورت ہو۔ جیسا کہ سورہ مرسلات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، کہ ہم نے زمین کو زندوں اور مردوں کو سمیٹنے والا نہیں بنایا، تو زمین جو ہے وہ سمیٹ لیتی ہے۔ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَ، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب وہ چاہے گا اسے دوبارہ زندہ فرما دے گا۔ یعنی دنیا میں جینا مرنا تو جو جینا یا مرنا ہے اس پر بس نہیں ہے، یہ یہاں پر انسان ختم ہو گیا، مر گیا تو بس ختم ہو گیا، اس کے بعد دوبارہ زندہ ہونے والا معاملہ نہیں ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ مر گیا تو ختم ہو گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ ثم اذا شاء انشر، پھر جو اس نے اعمال کیے ہیں اس حساب سے اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ کلا لما یقض ما امر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان ہرگز شکر ادا نہیں کرتا، کلا ہرگز شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو اسے حکم دیا ہے انسان ان کاموں کو بجا نہیں لاتا۔ بعض علماء نے کلا لما یقض ما امر سے جو ہے وہ وعدہ الست بربکم کی خلاف ورزی مراد لی ہے، کہ اس سے جو ہے وہ انسان نے جو وعدہ کیا تھا الست بربکم قالوا بلا، اللہ نے پوچھا تھا تمام انسان کی ارواح سے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے بیک زبان ہو کر کہا تھا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو اس کی خلاف ورزی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رب ماننے کے اقرار تو اس نے کیا، دنیا میں آیا تو اس کی خلاف ورزی کرنے لگا۔ اور ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء ہیں اور کتابیں ہیں ان کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی، جو ہدایت نازل کی، احکام نازل کیے، ان کے مطابق انسان عمل نہیں کرتا۔ عام طور سے انسانوں کا مزاج اور جو رواج ہے اور جو چال چلن ہے وہ اسی طرح کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے تو ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، ان کے عمل میں وہ احکامات نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اپنے انبیاء پر نازل کیے یا اپنی کتابوں میں نازل فرمائے۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، قتل الانسان لعن الکافر ما اکفرہ استفہام توبیخ ای ما حملہ علی الکفر۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قتل الانسان ما اکفرہ، خدا کی مار ہو ایسے انسان پر وہ کتنا ناشکرہ ہے۔ اس انسان سے مراد مصنف فرماتے ہیں کہ کافر ہے، کہ کافر انسان پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، کیسا سخت منکر ہے۔ استفہام توبیخ ای ما حملہ علی الکفر، یہ جو ما اکفرہ ہے یہ جو ہے وہ استفہام توبیخی ہے، توبیخ کے لیے ہے، یعنی کہ کس نے اس کو کفر پر آمادہ کیا۔ ما حملہ علی الکفر، کس نے اس کو کفر پر آمادہ کیا۔ من ای شیء خلق، کیسی حقیر چیز سے اس کو پیدا کیا۔ استفہام تقریر ثم بینہ فقال من نطفۃ خلقہ فقدر، یہ جو من ای شیء خلقہ ہے یہ مصنف فرماتے ہیں کہ یہ استفہام تقریری ہے، پھر اس کو خود ہی اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرماتے ہوئے واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، خلقہ پیدا بھی کیا، فقدر پھر اس کی صورت بھی بنائی، ایک خاص انداز بھی بنایا، علقۃ ثم مضغۃ الی آخر خلقہ۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ہے وہ تفسیر ذکر فرمائی ہے کہ پہلے جو ہے وہ ایک علاقہ تھا، پھر مضغہ ہوا، اور پھر اس کی تخلیق کے مکمل ہونے تک تغیرات جو ہے وہ اس پر جاری رہے، یعنی کہ پہلے ایک علاقہ تھا اور پھر اس کے بعد گوشت کا لوتھڑا بنا اور پھر اس کے بعد اس میں ہڈیاں ڈلی، پھر ایک وہ پورا جسم بن گیا۔ ثم السبیل
आई तरीक़ खुरूजिही मिन बत्न उम्मिही यस्सरा, फिर जो है वो उसकी माँ के पेट से उसके निकलने का रास्ता आसान फरमाया। सुम्मा सबीला यस्सरा, उसका रास्ता आसान फरमाया। इससे मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला ने यही तफसीर मुराद ली है कि माँ के पेट से निकलने का जो रास्ता है उसको आसान फरमाया, क्योंकि वो तंग रास्ता होता है और बच्चे का की जिसामत जो है वो बड़ी होती है, तो उसको अल्लाह ताला ने आसान फरमाया। सुम्मा अमातहु फअक़बरा, फिर उसे मौत दी और कब्र में पहुंचा दिया। जअलहु फी क़ब्रिन यस्तुरुहु, यानी उसको ऐसी कब्र में पहुंचा दिया जिसने उसको छुपा लिया। सुम्मा इदा शाअ अंशरा, फिर जब अल्लाह चाहेगा उसे जिंदा करेगा। लिल बासी, बास के लिए उसे जिंदा करेगा। कल्ला हक़्क़न लम्मा यक़ज़ी लम यफ़अल मा अमरहु बिही रब्बुहु, कल्ला हरगिज नहीं, हरगिज इंसान अमल नहीं, शुक्र अदा नहीं करता। कल्ला इसका माना है कि हरगिज नहीं, यानी कि हरगिज इंसान शुक्र अदा नहीं करता। उसने वो फर्ज अदा नहीं किया, मा अमरा, जिसका उसको हुक्म दिया। किसने हुक्म दिया? लम्मा यक़ज़ी का माना है लम यफ़अल, उसने पूरा नहीं किया। मा अमरा, जो उसको हुक्म दिया। किसने? बिही रब्बुहु, उसके रब ने उसको जो हुक्म दिया उसको उसने पूरा नहीं किया। आखिर में आप हज़रात से दो सवाल हैं। नंबर 1, क़ुतिलल इंसानु मा अकफ़रा का शान नुज़ूल जिक्र करें। नंबर 2, मिन नुत्फ़तिन ख़लक़हु फ़क़द्दरा में फ़क़द्दरहु की क्या तफ़सीर है? इन दोनों सवालों का जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।